ہم نے نکالی سینکڑوں راہیں، کچھ بھی سکون غم نہ ہوا۔ ہم نے نکالی سینکڑوں راہیں، کچھ بھی سکون غم نہ ہوا۔ جان کو کچھ آرام نہ پہنچا، دل کا دھڑکنا کم نہ ہوا۔ ہم نے نکالی سینکڑوں راہیں، کچھ بھی سکون غم نہ ہوا۔ جان کو کچھ آرام نہ پہنچا، دل کا دھڑکنا کم نہ ہوا۔ اشکوں کے نکلنے میں ہے تسلی، دل کے تڑپنے میں ہے مزہ۔ اشکوں کے نکلنے میں ہے تسلی، دل کے تڑپنے میں ہے مزہ۔ واللہ کہ وہ انسان نہیں، اس راز سے جو محرم نہ ہوا۔ راحت کا جہاں میں نام نہیں، ایذا کے سوا آرام نہیں۔ راحت کا جہاں میں نام نہیں، ایذا کے سوا آرام نہیں۔ جس روز سے دل نے یہ سمجھا، اس روز سے کوئی غم نہ ہوا۔ ہم نے نکالی سینکڑوں راہیں، کچھ بھی سکون غم نہ ہوا۔ جان کو کچھ آرام نہ پہنچا، دل کا دھڑکنا کم نہ ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان۔ 21 فروری سن 2021 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہے؟ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ تاہم کچھ لوگ علیل ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل جملہ مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ تمام احباب اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان سلامت رہیں، آباد رہیں، جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آمین الہی آمین۔ آج کے پروگرام کا آغاز جن اشعار سے کیا گیا، یہ جناب جوش ملیح آبادی صاحب کے ابتدائی دور کا کلام ہے۔ جناب جوش ملیح آبادی صاحب کی کل 22 فروری کو برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ خاندانی نام شبیر حسین خان، قلمی نام جوش ملیح آبادی، ولدیت جناب بشیر احمد خان۔ جوش ملیح آبادی صاحب ملیح آباد میں پیدا ہوئے، لڑکپن سے ہی شعر کہنا شروع فرما دیے۔ عزیز لکھنوی صاحب سے اصلاح لیتے رہے۔ آپ ایک انقلابی شاعر تھے اور شعراء کرام کی صف اول میں شامل ہیں۔ پہلے حیدرآباد دکن کے جامعہ عثمانیہ میں بحیثیت ادبی ناظم ملازم رہے۔ اس کے بعد 1936 میں دہلی میں ایک ادبی رسالہ کلیم جاری فرمایا۔ 1920 میں جوش ملیح آبادی صاحب کا پہلا مجموعہ روح ادب شائع ہوا۔ 1942 میں شالیمار فلم کمپنی سے وابستہ ہو کر پونا میں 5 برس رہے۔ آزادی کے بعد چند برس وہیں رہے اور 1956-1957 میں جناب جوش ملیح آبادی صاحب پاکستان آئے اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ انجمن ترقی اردو بورڈ کی جانب سے اردو لغت کے نگران مقرر ہوئے۔ آپ نثر، نظم اور غزل کے ادیب تھے۔ روح ادب کے علاوہ آپ کے مجموعہ جات میں شعلہ و شبنم، نقش و نگار، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرف و حکایت اور دیگر مجموعہ جات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1966 میں آپ کی سوانح حیات پر مبنی کتاب یادوں کی بارات بھی شائع ہوئی۔ 22 فروری 1982 کراچی میں رحلت فرمائی، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔
जिगर मुरादाबादी साहब ने फरमाया कि जोश की नज़मों को सुनकर महसूस होता है कि बुलबुल शिराज उर्दू में नगमा सरा है। जनाब फिराक गोरखपुरी ने फरमाया कि जोश को मैं शायर आज़म मानता हूँ। जनाब किशन चंद ने फरमाया कि सच तो ये है कि जोश जैसा कादिरुल कलाम शायर सदियों में पैदा होता है। यकीनन बजा इरशाद फरमाया, क्योंकि जोश मलीह आबादी साहब ने गज़लें और नज़में खूब कहीं। जोश साहब ने सूरह रहमान के अज्जा पर अपनी शायरी फरमाई और उसके अलावा ये भी फरमाया कि क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शायरी सच बोलती है। जनाब जोश मली आबादी साहब का ये इनकलाबी रंग इसके अलावा जोश साहब ने बहुत सी गज़लियात और बहुत नज़में कहीं। हर बरस के प्रोग्राम में जनाब जोश मली आबादी साहब का भी ज़िक्र खैर रहता है और तरन्नुम के साथ गज़लिया कलाम आपकी समातों की नज़र किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में जोश साहब की एक नज़्म का एक मुख्तसर हिस्सा आपकी समातों की नज़र। जोश साहब ने फरमाया कि सबकी झोली मेरी झोली, सबकी टोली मेरी टोली, सबकी बोली मेरी बोली, सबका जीवन मेरा जीवन, बोल एक तारे झन 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 झन। सारे जग के डेरे दिल में, दुनिया भर के घेरे दिल में, सारे दिल हैं मेरे दिल में, सबकी धड़कन मेरी धड़कन, बोल एक तारे झन 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 झन। सबकी आंखें मेरे तारे, सबकी सांसें मेरे धारे, सारे इंसान मेरे प्यारे, सारी धरती मेरा आंगन, बोल एक तारे झन 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 झन। मेरे तन में गुलशन सबके, मेरे मन में जोबन सबके, मेरी सूरत दर्शन सबके, सबकी सूरत मेरा दर्शन, बोल एक तारे झन 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 झन, बोल एक तारे झन 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 झन। जनाब जोश मली आबादी साहब का कलाम पड़ोसी की आवाज़। बोल एक तारे झन 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 झन। जनाब जोश मली आबादी साहब का कलाम पड़ोसी की आवाज़ में आपने समात फरमाया। सामीन आप सुन रहे हैं हफ्तेवार सिलसिला शायरी सच बोलती है। आज 21 फरवरी 2021, जबकि नेशनल स्टेडियम कराची में PSL 6 मैचेस का आगाज़ 20 फरवरी से हो चुका है माशाअल्लाह। कराची शहर के तमाम शहरियों से गुजारिश की गई थी गुज़िश्ता प्रोग्राम में, आज एक बार फिर गुजारिश है कि जो वक्ती दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, इसमें इंतज़ामिया का साथ देते हुए मुतबादिल रास्ते इख्तियार फरमाइए। आपकी खिदमत के लिए कोशां सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कराची पाकिस्तान। ट्रैफिक कवानीन पर अमल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप हुकूकुल इबाद की बजावरी फरमा रहे हैं। दूसरों को रास्ता दीजिए, अपना और सबका ख्याल रखिए। जिक्र खैर है जनाब जोश मलीह आबादी साहब का। कल 22 फरवरी को जोश मलीह आबादी साहब की बरसी मनाई जाएगी। जनाब जोश मलीह आबादी साहब ने फरमाया कि सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकशे दहर से आज़ाद किया। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया,
دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا۔ اور کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، وصل نے شاد کیا ہجر نے ناشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب جوش ملی آبادی صاحب۔ جناب جوش صاحب کے یہ چند اشعار، فرمایا کہ ایک دن کہہ دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، ایک دن کہہ دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، ایک دن سن لیجئے جو کچھ ہمارے دل میں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مزید فرمایا کہ حد ہے اپنی طرف نہیں میں بھی، حد ہے اپنی طرف نہیں میں بھی، اور ان کی طرف خدائی ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا جوش صاحب نے کہ میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جوش ملی آبادی صاحب، ان کا قدرت بیان سماعت فرمائیں اور ان کا جوش سماعت فرمائیے کہ جوش صاحب نے فرمایا کہ فضا میں الجھن، ہوا میں سنسن، دمک میں جوبن، گرج میں دھڑکن۔ تشبیہات ملاحظہ فرمائیں کہ فضا میں الجھن، ہوا میں سنسن، دمک میں جوبن، گرج میں دھڑکن، چھنن چھنن چھن، جھنن جھنن جھن، دھنن دھنن دھن، گھنن گھنن گھن۔ فضا میں الجھن، ہوا میں سنسن، دمک میں جوبن، گرج میں دھڑکن، چھنن چھنن چھن، جھنن جھنن جھن، دھنن دھنن دھن، گھنن گھنن گھن۔ جناب جوش ملیح آبادی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ کل 22 فروری کو جناب جوش ملیح آبادی صاحب کی برسی ہے۔ یاد رفتگاہ میں جناب جوش ملیح آبادی صاحب کے ذکر خیر کے بعد بڑھتے ہیں یوم ولادت کے حوالے سے عہد رفتہ اور عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام کی جانب۔ وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے یارب، وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امیر مینائی صاحب، جناب امیر احمد مینائی نام اور امیر تخلص، ولدیت مولوی کرم احمد، 21 فروری 1828 لکھنؤ میں ولادت ہوئی۔ ان کا سلسلہ نسب مشہور بزرگ شاہ مینا سے جا ملتا ہے، اسی وجہ سے مینائی کہلائے۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، بچپن ہی سے شعر و شاعری کا شوق تھا، اسیر کے شاگرد ہوئے اور بہت جلد اتنی شہرت حاصل ہو گئی کہ نواب واجد علی نے بلا کر کلام سنا اور ان کی فرمائش پر امیر مینائی صاحب نے 2 کتابیں ارشاد السلاطین اور ہدایت السلاطین لکھی، جن پر انعام و اکرام سے نوازے گئے۔ سلطنت اودھ کے ختم ہونے اور جنگ آزادی 1857 کے بعد وہ نواب یوسف علی خاں کی طلبی پر رامپور چلے گئے۔
جہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی۔ نواب یوسف علی خاں کے انتقال کے بعد امیر مینائی صاحب نواب کلب علی خاں کے استاد مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں رامپور میں بڑے بڑے صاحب کمال لوگ جمع تھے، جن میں داغ، منیر اور جلال وغیرہ شامل تھے۔ امیر مینائی صاحب کو رامپور میں بڑی عزت حاصل تھی اور وہ ایک ادبی اور سماجی ہستی سمجھے جاتے تھے۔ کلب علی کے انتقال کے بعد امیر مینائی صاحب داغ کے بلانے پر حیدرآباد دکن چلے گئے اور وہیں سن 1900 میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج امیر مینائی صاحب کا یوم ولادت ہے، 21 فروری۔ امیر مینائی صاحب نے فرمایا کہ بہت غم نہ کھا عشق کا اے امیر، بہت غم نہ کھا عشق کا اے امیر، تجھے کوئی آزار ہو جائے گا۔ مزید فرمایا کہ باقی ہے امیر اب تو فقط جان کا جانا، باقی ہے امیر اب تو فقط جان کا جانا، ہوش و خرد و تاب و تواں جا چکے کب کے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امیر مینائی صاحب داغ کی صحبت میں رہے۔ امیر مینائی کے شاگردوں میں ریاض خیر آبادی، محسن کاکوروی، حفیظ جون پوری اور دل شاہ جہاں پوری وغیرہ شامل ہیں۔ جناب امیر مینائی صاحب کے یہ چند اشعار سامعین اکرام، 1900 میں وفات پانے والے امیر مینائی صاحب کے اشعار آج بھی زندہ ہیں۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ جناب امیر مینائی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امیر مینائی صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امیر مینائی صاحب آج امیر مینائی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ہر برس کے پروگرام میں ان کا بھی ذکر خیر رہتا ہے اور ان کی غزلیات آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک مختصر سی نظم جناب امیر مینائی صاحب کا کلام، بہت ہی مختصر کلام جناب امیر مینائی صاحب کا، آپ کی سماعتوں کی نظر سعیدہ اور تسنیم صاحبہ کی آوازیں، امیر مینائی صاحب کی مختصر نظم آپ کی سماعتوں کی نظر۔ محفل برخاست ہوئی، پتنگے رخصت شمعوں سے ہو رہے ہیں، ہے کوچ کا وقت آسماں پر، تارے کہیں نام کو رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امیر مینائی صاحب کا کلام سعیدہ اور تسنیم کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب امیر مینائی صاحب کا آج یوم ولادت ہے۔ سامعین اکرام، جناب امیر مینائی صاحب نے فرمایا کہ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ اور ڈال کے خاک میرے خون پہ قاتل نے کہا، ڈال کے خاک میرے خون پہ قاتل نے کہا، کچھ یہ مہندی نہیں میری کہ چھپا بھی نہ سکوں۔ بے وفا لکھتے ہیں وہ اپنے قلم سے مجھ کو،
بے وفا لکھتے ہیں وہ اپنے قلم سے مجھ کو، یہ وہ قسمت کا لکھا ہے جو مٹا بھی نہ سکوں۔ اے امیر اپنی غزل ہے کوئی آیت تو نہیں، اے امیر اپنی غزل ہے کوئی آیت تو نہیں، کہ بڑھا بھی نہ سکوں اور گھٹا بھی نہ سکوں۔ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امیر مینائی صاحب، یوم ولادت 21 فروری۔ آج جناب امیر مینائی صاحب کا یوم ولادت ہے، اور سامعین اکرام عہد حاضر کے شعراء اکرام کا بھی یوم ولادت ہے ماشاءاللہ۔ بجوات، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان۔ مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں۔ ہماری مراد ہے جناب رفیق لودھی صاحب سے۔ سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان کے شاعر جناب رفیق لودھی صاحب کا مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں 17 مارچ سن 2019 کو تقریب رونمائی ہوئی ان کے مجموعہ کلام کی، جبکہ انہوں نے شاعری کا آغاز 1997 سے فرمایا۔ جناب رفیق لودھی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کسی سے بھی آگے نہیں نکلنا ہے، ہمیں کسی سے بھی آگے نہیں نکلنا ہے، اسی لیے تو روانی کے ساتھ چلتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رفیق لودھی صاحب کا یہ مطلع کہ الٹ کے ناؤ سہاروں سے ہم کلام ہوا، الٹ کے ناؤ سہاروں سے ہم کلام ہوا، دیا افق کے کناروں سے ہم کلام ہوا۔ الٹ کے ناؤ سہاروں سے ہم کلام ہوا، دیا افق کے کناروں سے ہم کلام ہوا، اڑان بھرتے ہوئے خواب دیکھنے والا، اڑان بھرتے ہوئے خواب دیکھنے والا، پرند دل کے نظاروں سے ہم کلام ہوا۔ جو بولتے ہوئے اظہار میں کمی آئی، جو بولتے ہوئے اظہار میں کمی آئی، تو پھر وہ شخص اشاروں سے ہم کلام ہوا۔ اور تمہاری یاد کو دل میں دبانے والا بھی، تمہاری یاد کو دل میں دبانے والا بھی، شب فراق ستاروں سے ہم کلام ہوا۔ ہوا چراغ بہت بعد میں کہیں ایجاد، ہوا چراغ بہت بعد میں کہیں ایجاد، کہ پہلے آدمی غاروں سے ہم کلام ہوا۔ فریب کھا کے کسی خواب کے اندھیرے میں، فریب کھا کے کسی خواب کے اندھیرے میں، رفیق اپنے ہی یاروں سے ہم کلام ہوا۔ الٹ کے ناؤ سہاروں سے ہم کلام ہوا، دیا افق کے کناروں سے ہم کلام ہوا، فریب کھا کے کسی خواب کے اندھیرے میں، رفیق اپنے ہی یاروں سے ہم کلام ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رفیق لودھی صاحب، بجوات، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان کے شاعر، یوم ولادت آج 21 فروری ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے جناب رفیق لودھی صاحب۔ سامعین اکرام، بجوات سیالکوٹ پنجاب پاکستان کے پہلے اردو شاعر ہیں۔ بجوات سیالکوٹ سے تمام شعراء اکرام پنجابی لکھتے رہے، لیکن رفیق لودھی صاحب بجوات کے پہلے اردو شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے جناب رفیق لودھی صاحب نے فرمایا کہ میرے وجود کی جاگیر اس نے مانگی ہے،
میرے وجود کی جاگیر اس نے مانگی ہے، عجیب خواب سی تعبیر اس نے مانگی ہے۔ وہ چاہتا ہے نشانی میری محبت کی، وہ چاہتا ہے نشانی میری محبت کی، کہ مجھ سے خون کی تحریر اس نے مانگی ہے۔ اسی کی قید میں رہتا ہوں میں تو پہلے بھی، اسی کی قید میں رہتا ہوں میں تو پہلے بھی، نہ جانے کس لیے زنجیر اس نے مانگی ہے۔ گمان ہوتا ہے وہ مجھ کو بھول سکتا ہے، گمان ہوتا ہے وہ مجھ کو بھول سکتا ہے، کہ یاد رکھنے کو تصویر اس نے مانگی ہے۔ میرے خدا مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے، میرے خدا مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے، میرے خدا میری تقدیر اس نے مانگی ہے۔ وہ سوچتا ہے محبت میں فائدہ لودھی، وہ سوچتا ہے محبت میں فائدہ لودھی، جبھی تو مہلت تاخیر اس نے مانگی ہے۔ میرے وجود کی جاگیر اس نے مانگی ہے، عجیب خواب سی تعبیر اس نے مانگی ہے۔ گمان ہوتا ہے وہ مجھ کو بھول سکتا ہے، کہ یاد رکھنے کو تصویر اس نے مانگی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے شاعر جناب رفیق لودھی صاحب، تعلق بجوات، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان۔ یوم ولادت 21 فروری یعنی آج رفیق لودھی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ سلامت رہیے جناب۔ مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب عبدالنثار بزمی صاحب، یوم ولادت آج 21 فروری۔ طے ہوا تھا کہ ہم سورج جلا دیں گے، طے ہوا تھا کہ ہم سورج جلا دیں گے، پھر ہوا یوں کہ ہم ہی موم کے نکلے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالنثار بزمی صاحب فرمایا کہ ہر شخص کے گماں سے آگے نکل گیا تھا، ہر شخص کے گماں سے آگے نکل گیا تھا، میں عقل کے جہاں سے آگے نکل گیا تھا، اور دنیا سمجھ رہی تھی بھٹکا ہوا ہوں میں بھی، دنیا سمجھ رہی تھی بھٹکا ہوا ہوں میں بھی، منزل کے میں نشاں سے آگے نکل گیا تھا، اور قید مکاں سے آگے حد جہاں نہیں تھی، قید مکاں سے آگے حد جہاں نہیں تھی، بزمی تو لامکاں سے آگے نکل گیا تھا، ہر شخص کے گماں سے آگے نکل گیا تھا، میں عقل کے جہاں سے آگے نکل گیا تھا، دنیا سمجھ رہی تھی بھٹکا ہوا ہوں میں بھی، منزل کے میں نشاں سے آگے نکل گیا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالنثار بزمی صاحب، عہد حاضر کے شاعر۔ سلامت رہیے جناب عبدالنثار بزمی صاحب۔ کیا کہنے آپ کے، نثار بزمی صاحب ایک بڑا نام ہے، اور ماشاءاللہ آپ عبدالنثار بزمی ہیں، جیتے رہیے۔ سامعین اکرام، عہد رفتہ کے ایک اور شاعر جن کا آج یوم ولادت ہے، ہماری مراد ہے جناب کیفی اعظمی صاحب سے۔ خاندانی نام سید اطہر حسین رضوی، ولد سید فتح حسین رضوی، تعلق اعظم گڑھ سے۔ 10 مئی سن 2002 بمبئی میں وفات پا چکے ہیں، جبکہ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ یوم ولادت 21 فروری 1923، کیفی اعظمی صاحب۔ تصانیف میں آخر شب، جھنکار، آوارہ سجدے و دیگر تصانیف۔ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، پدم شری ایوارڈ 1973۔ فرما گئے کہ وہ بھی سراہنے لگے ارباب فن کے بعد، وہ بھی سراہنے لگے ارباب فن کے بعد، داد سخن ملی مجھے ترک سخن کے بعد، اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے، اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسن کے بعد انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد، وہ بھی سراہنے لگے ارباب فن کے بعد، داد سخن ملی مجھے ترک سخن کے بعد، اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے،
لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسن کے بعد انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں۔ 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کیفی اعظمی مرحوم۔ آج 21 فروری یوم ولادت ہے جناب کیفی اعظمی صاحب کا۔ سامعین اکرام، 21 فروری یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے۔ اب 22 فروری کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے یہ ایک پیغام۔ ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی عین بجا آوری ہے۔ اپنا اور تمام لوگوں کا خیال رکھیے۔ ٹریفک حادثات میں بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط برتیے۔ ہر جان قیمتی ہے، اپنا سب کا خیال رکھیے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی پاکستان۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ سو رنگ ہیں کس رنگ سے تصویر بناؤں، سو رنگ ہیں کس رنگ سے تصویر بناؤں، میرے تو کئی روپ ہیں کس روپ میں آؤں۔ سو رنگ ہیں کس رنگ سے تصویر بناؤں، میرے تو کئی روپ ہیں کس روپ میں آؤں۔ کیوں آ کے ہر ایک شخص میرے زخم کرے دے، کیوں آ کے ہر ایک شخص میرے زخم کرے دے، کیوں میں بھی ہر ایک شخص کو حال اپنا سناؤں۔ اس بزم میں اپنا تو شناسا نہیں کوئی، اس بزم میں اپنا تو شناسا نہیں کوئی، کیا کرب ہے تنہائی کا میں کس کو بتاؤں۔ بے قیمت و بے مایا اسی خاک میں یارو، بے قیمت و بے مایا اسی خاک میں یارو، وہ خاک بھی ہوگی جسے آنکھوں سے لگاؤں۔ رہ جائیں کسی طور میرے خواب سلامت، رہ جائیں کسی طور میرے خواب سلامت، اس ایک دعا کے لیے اب ہاتھ اٹھاؤں۔ سو رنگ ہیں کس رنگ سے تصویر بناؤں، میرے تو کئی روپ ہیں کس روپ میں آؤں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اطہر نفیس صاحب، یوم ولادت 22 فروری 1933۔ سامعین اکرام، 22 فروری کے حوالے سے عہد رفتہ اور عہد حاضر کے شعراء اکرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب اطہر نفیس صاحب کا خاندانی نام کنور اطہر علی خان اور اطہر تخلص فرماتے تھے، نفیس بھی تخلص فرماتے رہے۔ 22 فروری 1933 علی گڑھ میں ولادت ہوئی۔ 1948 میں پاکستان تشریف لے آئے۔ اطہر نفیس صاحب طویل عرصے تک پاکستان کے سب سے بڑے جریدے سے وابستہ رہے۔ انہوں نے کالمز بھی لکھے اور مختلف عہدوں پر کام کیا۔ تمام عمر تنہا گزار دی۔ حیرت کی بات ہے کہ کسی کو اپنا شریک حیات نہیں بنایا۔
یوں تو شعر گوئی کا آغاز علی گڑھ میں ہی ہو گیا تھا، لیکن سنجیدگی اور باقاعدگی کے ساتھ شعر کہنے کا سلسلہ کراچی آ کر شروع ہوا۔ غزل ان کی محبوب صنف سخن تھی۔ اطہر نفیس کی شاعری کا مجموعہ کلام کے نام سے لاہور سے شائع ہوا اور طویل علالت کے بعد 21 نومبر 1980 کراچی میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ کل 22 فروری کو ان کا یوم ولادت ہے۔ کسی کو اپنا شریک حیات نہیں بنایا، شاید انہوں نے اسی لیے فرمایا، وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا، ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے تا دیر اسے دہرائیں کیا، وہ زہر جو دل میں اتار لیا پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا۔ آئیے اطہر نفیس صاحب کا یہی کلام دو آوازوں میں سماعت فرمائیے، ایک کوثر صاحبہ کی آواز اور ایک سجاد علی صاحب کی آواز۔ کلام جناب اطہر نفیس صاحب۔ او عشق جو ہم سے ٹوٹ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا، او عشق جو ہم سے ٹوٹ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی بہر نہیں کوئی کہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے ٹوٹ گیا۔ ایک آگ ہمیں تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، ایک آگ ہمیں تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو جب جسم ہی سارا چلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا۔ ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گئے کچھ خوابوں کے، ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گئے کچھ خوابوں کے، بے جذبہ شوق سنائیں کیا، کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا، ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، بے جذبہ شوق سنائیں کیا،
کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اطہر نفیس صاحب، یوم ولادت 22 فروری، عہد رفتہ کے شاعر، 22 فروری یوم ولادت۔ عہد رفتہ کے ایک اور شاعر، یوم ولادت 22 فروری 1947، بلند شہر۔ خاندانی نام سید سرور جاوید، ولدیت سید ندیم برنی، قلمی نام سرور جاوید۔ آپ کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں متاع نظر تنقیدی مجموعہ بھی شامل ہے۔ 12 جون سن 2020 کراچی میں رحلت فرمائی، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ کل 22 فروری کو جناب سرور جاوید صاحب کا یوم ولادت ہے۔ جناب سرور جاوید صاحب نے فرمایا کہ عشق ہر آن سناتا ہے فسانے کتنے، عشق ہر آن سناتا ہے فسانے کتنے، پھر مجھے ڈھونڈنے نکلے ہیں زمانے کتنے۔ عشق ہر آن سناتا ہے فسانے کتنے، پھر مجھے ڈھونڈنے نکلے ہیں زمانے کتنے، جانے والے کو خبر کیا کہ رفاقت کے چراغ، جانے والے کو خبر کیا کہ رفاقت کے چراغ، کس قدر میں نے بجھائے ہیں ہوا نے کتنے۔ عشق ہر آن سناتا ہے فسانے کتنے، پھر مجھے ڈھونڈنے نکلے ہیں زمانے کتنے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سرور جاوید صاحب، یوم ولادت 22 فروری۔ جناب سرور جاوید صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ سواد عشق نہ کار ملال کچھ بھی نہیں، سواد عشق نہ کار ملال کچھ بھی نہیں، سفر بھی ختم ہوا اور معال کچھ بھی نہیں۔ میں بجھ بھی جاؤں تو کیا ہے کہ میری نظروں میں، میں بجھ بھی جاؤں تو کیا ہے کہ میری نظروں میں، بچھڑ کے اس سے عروج و زوال کچھ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سرور جاوید صاحب نے مزید فرمایا کہ عشق میں سب کو کہاں دشت سفر چاہیے تھا، عشق میں سب کو کہاں دشت سفر چاہیے تھا، ہم میں وہ بھی تھے کہ جن لوگوں کو گھر چاہیے تھا، عشق میں سب کو کہاں دشت سفر چاہیے تھا، ہم میں وہ بھی تھے کہ جن لوگوں کو گھر چاہیے تھا، ایک وحشت تھی جو کام آ گئی ناکامی میں، ایک وحشت تھی جو کام آ گئی ناکامی میں، ورنہ یہ زندگی کرنے کو ہنر چاہیے تھا، بے وفائی ہی سہی کچھ تو رہا دامن میں، بے وفائی ہی سہی کچھ تو رہا دامن میں، ہم مسافر تھے ہمیں رخت سفر چاہیے تھا، شجر عہد محبت رہا نادار ایسا، شجر عہد محبت رہا نادار ایسا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس کو ثمر چاہیے تھا، انہی بیکار خد و خال پر ٹھہری وہ نظر، انہی بیکار خد و خال پر ٹھہری وہ نظر، جانے کیا چاہیے تھا اس کو اگر چاہیے تھا، عشق میں سب کو کہاں دشت سفر چاہیے تھا، ہم میں وہ بھی تھے کہ جن لوگوں کو گھر چاہیے تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سرور جاوید صاحب، یوم ولادت 22 فروری 1947۔ عہد رفتہ کے شاعر جناب اطہر نفیس صاحب اور جناب سرور جاوید صاحب کے بعد عہد حاضر کے شعراء کرام جن کا یوم ولادت کل 22 فروری کو ہے، آئیے ان کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔
سب سے عمدہ پھول ہو تم، سب سے عمدہ پھول ہو تم دنیا کے گلدستے میں۔ شاعری سچ بولتی، سب سے عمدہ پھول ہو تم دنیا کے گلدستے میں۔ سامعین اکرام، اس شعر کے خالق شاعر جناب نعیم رضا بھٹی صاحب، تعلق منڈی بہاؤالدین، پنجاب، پاکستان، یوم ولادت 22 فروری 1988۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے جناب نعیم رضا بھٹی صاحب۔ مجموعہ کلام ایقان۔ جناب نعیم رضا بھٹی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ حجلے جاں پر نظر ہوگی تو کیسے ہوگی، حجلے جاں پر نظر ہوگی تو کیسے ہوگی، ظلمت شب کی سحر ہوگی تو کیسے ہوگی، حجلے جاں پر نظر ہوگی تو کیسے ہوگی، ظلمت شب کی سحر ہوگی تو کیسے ہوگی، گر تجھے پرورش آب رسانی ہے عذاب، گر تجھے پرورش آب رسانی ہے عذاب، سبزی شاخ شجر ہوگی تو کیسے ہوگی، یاد جانا کے علاوہ کوئی موسم ہی نہیں، یاد جانا کے علاوہ کوئی موسم ہی نہیں، رونق ہجر اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، ہر گزرتا ہوا لمحہ ہے قیامت کی طرح، ہر گزرتا ہوا لمحہ ہے قیامت کی طرح، سوچتا ہوں کہ گزر ہوگی تو کیسے ہوگی، فصل گریا سے میرے دل میں بپا ہے کوہرام، فصل گریا سے میرے دل میں بپا ہے کوہرام، حیرت عشق دیگر ہوگی تو کیسے ہوگی، اور تہمت عشق لیے سوچ رہا ہوں یہ رضا، تہمت عشق لیے سوچ رہا ہوں یہ رضا، زندگی ایسے بسر ہوگی تو کیسے ہوگی، حجلے جاں پر نظر ہوگی تو کیسے ہوگی، ظلمت شب کی سحر ہوگی تو کیسے ہوگی، گر تجھے پرورش آب رسانی ہے عذاب، سبز یہ شاخ شجر ہوگی تو کیسے ہوگی، یاد جانا کے علاوہ کوئی موسم ہی نہیں، رونق ہجر اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، ہر گزرتا ہوا لمحہ ہے قیامت کی طرح، سوچتا ہوں کہ گزر ہوگی تو کیسے ہوگی، فصل گریا سے میرے دل میں بپا ہے کوہرام، حیرت عشق دیگر ہوگی تو کیسے ہوگی، تہمت عشق لیے سوچ رہا ہوں یہ رضا، زندگی ایسے بسر ہوگی تو کیسے ہوگی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نعیم رضا بھٹی صاحب، تعلق منڈی بہاؤالدین، پنجاب، پاکستان، یوم ولادت کل 22 فروری 1988۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ مجموعہ کلام ایقان کے شاعر جناب نعیم رضا بھٹی صاحب، جیوندے رہو۔ سب سے عمدہ پھول ہو تم، سب سے عمدہ پھول ہو تم دنیا کے گلدستے میں۔ کیا کہنے جناب نعیم رضا بھٹی صاحب۔ عہد حاضر کی شاعرہ، تعلق کراچی، پاکستان، یوم ولادت 22 فروری۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ 1994 سامعین اکرام، ماشاء اللہ 1994، 22 فروری 1994، کراچی کی، پاکستان کی معروف ابھرتی ہوئی شاعرہ محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، ماشاء اللہ اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے، شاعری کے علاوہ ڈریس ڈیزائننگ اور مطالعہ ان کے مشاغل ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ 2014 اور 2016 نئی نسل کی شاعرہ کا عمدہ کارکردگی ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ اسکول کے زمانے سے شاعری فرما رہی ہیں، کہانیاں لکھنے کا آغاز بھی کیا، معاشیات اور اسلام کے حوالے سے مضامین بھی لکھتی ہیں، تاہم شاعری میں سنجیدگی سے توجہ دیتی ہیں۔ محترمہ سبیلہ انعام
صدیقی صاحبہ یوم ولادت کل 22 فروری۔ اگر الفاظ سے غم کا ازالہ ہو گیا ہوتا، اگر الفاظ سے غم کا ازالہ ہو گیا ہوتا، حقیقت تو نہ ہوتی بس دکھاوا ہو گیا ہوتا۔ اگر اپنا سمجھ کر صرف ایک آواز دے جاتے، اگر اپنا سمجھ کر صرف ایک آواز دے جاتے، یقین مانو کہ میرا دل تمہارا ہو گیا ہوتا۔ نہ کرتے منقطع گر تم مراسم کی حسین راہیں، نہ کرتے منقطع گر تم مراسم کی حسین راہیں، تو قاصد خط میرا دینے روانہ ہو گیا ہوتا۔ محبت کی اگر پاکیزگی پر تم یقین کرتے، محبت کی اگر پاکیزگی پر تم یقین کرتے، تو مل کر تم سے پورا سب خسارہ ہو گیا ہوتا۔ یہ حکمت ہے سبیلا زیست میں رب نے کمی رکھی، یہ حکمت ہے سبیلا زیست میں رب نے کمی رکھی، وگرنہ ہر بشر خود میں خدا سا ہو گیا ہوتا۔ اگر الفاظ سے غم کا ازالہ ہو گیا ہوتا، حقیقت تو نہ ہوتی بس دکھاوا ہو گیا ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ سبیلا انعام صدیقی صاحبہ عہد حاضر کی ابھرتی ہوئی شاعرہ، تعلق کراچی پاکستان، 22 فروری یوم ولادت ہے۔ جیتی رہیے، سلامت رہیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، خاموش ہوں میں لب پر شکایت تو نہیں ہے، فریاد کروں یہ میری عادت تو نہیں ہے۔ جو موج غم و درد اٹھی ہے میرے دل میں، جو موج غم و درد اٹھی ہے میرے دل میں، ہنگامہ تو بے شک ہے قیامت تو نہیں ہے۔ شاید مجھے مل جائے میرے درد کا درما، امید صحیح چین کی حالت تو نہیں ہے۔ فرصت میں مجھے یاد بھی کر لیجئے ایک دن، یہ عرض محبت کی علامت تو نہیں ہے۔ اللہ رضا پر تیری راضی ہی رہوں گی، اللہ رضا پر تیری راضی ہی رہوں گی، ہو شکوہ زباں پر یہ جسارت تو نہیں ہے۔ آباد رہا دل میں وہی ایک سبیلا، اب غیر کو آنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ خاموش ہوں میں لب پر شکایت تو نہیں ہے، فریاد کروں یہ میری عادت تو نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ سبیلا انعام صدیقی، جو با کردار ہو اس کو سیانی کون کہتا ہے، جو با کردار ہو اس کو سیانی کون کہتا ہے، کسی مزدور کی بیٹی کو رانی کون کہتا ہے۔ محبت کے فسانے آج بھی تحریر ہوتے ہیں، بہار زندگانی کو پرانی کون کہتا ہے۔ نہیں مٹتا مٹانے سے کسی سے پیار کا رشتہ، نہیں مٹتا مٹانے سے کسی سے پیار کا رشتہ، محبت تو حقیقت ہے، کہانی کون کہتا ہے۔ جو میرے لب نہیں کہتے میرے اشعار کہتے ہیں، جو میرے لب نہیں کہتے میرے اشعار کہتے ہیں، جو دل تحریر کرتا ہے زبانی کون کہتا ہے۔ سبیلا اپنے غم کو میں چھپا لیتی تو ہوں لیکن، سبیلا اپنے غم کو میں چھپا لیتی تو ہوں لیکن، گراتی ہیں جو آنکھیں ان کو پانی کون کہتا ہے۔ جو با کردار ہو اس کو سیانی کون کہتا ہے، کسی مزدور کی بیٹی کو رانی کون کہتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ سبیلا انعام صدیقی صاحبہ، کراچی پاکستان کی ابھرتی ہوئی شاعرہ، یوم ولادت 22 فروری 1994۔ ماشاء اللہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین کرام، 22 فروری کے حوالے سے ایک اور شاعر جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان دنوں امریکہ میں مقیم ہیں روزگار کے سلسلے میں، آئیے ان کا کلام انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ ہماری مراد ہے جناب احتساب خان عامر صاحب سے، یوم ولادت 22 فروری، کلام شاعر بزبان شاعر جناب احتساب خان عامر صاحب۔ خوابوں کے نشے من کو نکھرنے نہیں دیتے، خوابوں کے نشے من کو نکھرنے نہیں دیتے، نیندیں میری آنکھوں میں اترنے نہیں دیتے۔ خوابوں کے نشے من کو نکھرنے نہیں دیتے، نیندیں میری آنکھوں میں اترنے نہیں دیتے، دیتے ہیں مجھے زخم وہ اوقات سے زیادہ، دیتے ہیں مجھے زخم وہ اوقات سے زیادہ، رستے ہوئے ناسور بھی بھرنے نہیں دیتے۔ بھیگی میری پلکوں سے انہیں پیار ہے شاید،
بھیگی میری پلکوں سے انہیں پیار ہے شاید، مسکان میرے لب پہ ابھرنے نہیں دیتے۔ رکھتے ہیں وہ اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں وہ اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، پر میرے مقدر کو سنورنے نہیں دیتے۔ دنیا میں تو کانٹے ہی چبھوتے رہے لیکن، دنیا میں تو کانٹے ہی چبھوتے رہے لیکن، مرقد پہ میرے پھول بکھرنے نہیں دیتے۔ جینے کی میری آس و تمنا کو مٹا کر، جینے کی میری آس و تمنا کو مٹا کر، نفرت سے میری سانس اکھڑنے نہیں دیتے۔ جینے کی میری آس و تمنا کو مٹا کر، نفرت سے میری سانس اکھڑنے نہیں دیتے۔ میں دل سے دعا پھر بھی انہیں دیتا ہوں عامر، میں دل سے دعا پھر بھی انہیں دیتا ہوں عامر، زندہ رہیں وہ لوگ جو مرنے نہیں دیتے۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ نظر سے گر کے میں آج اس کی، نظر سے گر کے میں آج اس کی، نظر سے اپنی حیا کروں گا۔ نظر سے گر کے میں آج اس کی، نظر سے اپنی حیا کروں گا۔ نشاط ہستی لٹی ہے میری، بساط ہستی کا کیا کروں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، جناب احتساب خان عامر صاحب امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر، یوم ولادت 22 فروری۔ کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین اکرام، پروگرام کا وقت محدود ہے، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے، لہٰذا آج کے پروگرام کے یہ آخری شاعر یوم ولادت کے حوالے سے، اور ان کے بعد 25 اور 26 فروری یوم ولادت کے حوالے سے دیگر شعراء کرام کے کلام زندگی بخیر وقت نکال کر ایک بار پھر حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے عہد حاضر کے ایک اور شاعر کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یوم ولادت 23 فروری، ماشاءاللہ۔ ہماری مراد ہے جناب سعد جمشید صاحب سے۔ جناب سعد جمشید صاحب فرمایا کہ تیری تعریف جو کرتا ہوں ہر ایک بات کے ساتھ، تیری تعریف جو کرتا ہوں ہر ایک بات کے ساتھ، میرے الفاظ کا جادو بھی ہے جذبات کے ساتھ۔ تیری تعریف جو کرتا ہوں ہر ایک بات کے ساتھ، میرے الفاظ کا جادو بھی ہے جذبات کے ساتھ۔ میری کوشش ہے محبت میرا ایمان رہے، میری کوشش ہے محبت میرا ایمان رہے، میں نے بدلا نہیں خود کو کبھی حالات کے ساتھ۔ دل کے ارمان شفا یاب رہیں گے کب تک، دل کے ارمان شفا یاب رہیں گے کب تک، تو جو دیتا ہے مجھے دید بھی خیرات کے ساتھ۔ ایسے موسم میں خوشی اور بھی بڑھ جاتی ہے، ایسے موسم میں خوشی اور بھی بڑھ جاتی ہے، ہاں پرندے بھی چلیں گے میری بارات کے ساتھ۔ شام بے رنگ گزرتی ہے ہر ایک رات اداس، شام بے رنگ گزرتی ہے ہر ایک رات اداس، ڈوب جاتا ہے جو دن تیری ملاقات کے ساتھ۔ مات کی فکر نہیں جیت کا انعام نہیں، مات کی فکر نہیں جیت کا انعام نہیں، خود بجھاتا ہوں تیری یاد کو برسات کے ساتھ۔ خود کو اس عشق محبت میں کہاں تک بدلوں، خود کو اس عشق محبت میں کہاں تک بدلوں، مجھ کو اتنی ہی محبت ہے میری ذات کے ساتھ۔
تیری تعریف جو کرتا ہوں ہر ایک بات کے ساتھ، میرے الفاظ کا جادو بھی ہے جذبات کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سعد جمشید صاحب، یوم ولادت 23 فروری۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے جناب سعد جمشید صاحب۔ سامعین اکرام، سعد جمشید صاحب کا ایک اور کلام کہ پھول گلداں میں سجایا گلے گلزار کیا، پھول گلداں میں سجایا گلے گلزار کیا، اپنے دل کو تیری خوشبو کا پرستار کیا، ایسے تیار کیا خود کو تیری چاہت میں، ایسے تیار کیا خود کو تیری چاہت میں، جس نے دیوانہ بنایا اسے انکار کیا، اور تیرے آنے کی خبر باد صبا لائی ہے، تیرے آنے کی خبر باد صبا لائی ہے، آج قدرت کو زمانے نے ملنسار کیا، سارے بازار کی رونق کا سبب ایک میں ہوں، سارے بازار کی رونق کا سبب ایک میں ہوں، جس کسی شخص کو دیکھا تیرا دیدار کیا، میں نے رکھا تھا تیری دید کا روزہ جیسے، ویسے روزہ بھی سلیقے سے ہی افطار کیا، اور کاروبار ایسا ہی پھیلا بڑی خاموشی سے، کاروبار ایسا ہی پھیلا بڑی خاموشی سے، شاعری کو غم ہجراں کا خریدار کیا، اہل دل میری اداسی کو جزا کہتے ہیں، اہل دل میری اداسی کو جزا کہتے ہیں، بیٹھ کر دل پر سمندر کا سفر پار کیا، پھول گلداں میں سجایا گلے گلزار کیا، اپنے دل کو تیری خوشبو کا پرستار کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سعد جمشید صاحب، یوم ولادت 23 فروری۔ سامعین اکرام، 25 فروری اور 26 فروری کے حوالے سے، یوم ولادت کے حوالے سے جو شعراء اکرام، جس میں ہمارے فرزند بھی شامل ہیں ماشاءاللہ، ابراہیم شعبی 26 فروری۔ تو زندگی بخیر آئندہ پروگرام یوم ولادت کے حوالے سے ایک اور باقی ہے، اور کچھ کلام ایسے ہیں جو ان باکس میں ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، ہمارے شعراء اکرام اپنے کلام سے بھی نوازتے ہیں، بہت شکریہ۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب پیر اسد کمال صاحب کا یہ آج کے پروگرام کا آخری کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آنکھوں میں اشک بن کے سمندر چلا گیا، آنکھوں میں اشک بن کے سمندر چلا گیا، ٹھہرا ہوا تھا ہجر کا منظر چلا گیا، آنکھوں میں اشک بن کے سمندر چلا گیا، ٹھہرا ہوا تھا ہجر کا منظر چلا گیا، میں کیا بتاؤں دوست کہ بارش میں اب کی بار، میں کیا بتاؤں دوست کہ بارش میں اب کی بار، دیوار گھر گئی کہ میرا گھر چلا گیا، آیا تھا کس طرف سے مجھے کچھ خبر نہیں، آیا تھا کس طرف سے مجھے کچھ خبر نہیں، دے کر دعا کہاں وہ قلندر چلا گیا، میں دیکھتا ہی رہ گیا اس کی اڑان کو، میں دیکھتا ہی رہ گیا اس کی اڑان کو، خط مجھ کو دے کے پھر وہ کبوتر چلا گیا، اور میں نے کہا کہ آج اداسی ہے بزم میں، میں نے کہا کہ آج اداسی ہے بزم میں، اتنی سی بات پر کوئی اٹھ کر چلا گیا، ویسے بھی جنگ لڑ نہیں پاتا میں عشق سے، ویسے بھی جنگ لڑ نہیں پاتا میں عشق سے، اچھا ہوا جو اس میں میرا سر چلا گیا، بچوں کا رزق بھی تو کمانا تھا صبح دم، بچوں کا رزق بھی تو کمانا تھا صبح دم، میں اٹھ کے گہری نیند سے دفتر چلا گیا، ہاتھ اس نے رکھ کے دل پہ میرے دم کیا ہی تھا، ہاتھ اس نے رکھ کے دل پہ میرے دم کیا ہی تھا، اللہ جانتا ہے میرا ڈر چلا گیا،
बचना मेरा तो अब नहीं मुमकिन के रात को, बचना मेरा तो अब नहीं मुमकिन के रात को, सीने में मेरे हिज्र का खंजर चला गया, और उसको भी मिल न पाई कोई नौकरी यहाँ, उसको भी मिल न पाई कोई नौकरी यहाँ, आखिर को वो भी मुल्क से बाहर चला गया। आवारगी का ज़ाम जिसे था बहुत असद, आवारगी का ज़ाम जिसे था बहुत असद, गहरी हुई जो शाम तो वो घर चला गया। आँखों में अश्क बन के समंदर चला गया, ठहरा हुआ था हिज्र का मंजर चला गया। शायरी सच बोलती है। अहद हाज़िर के शायर जनाब पीर असद कमाल साहब, बहुत शुक्रिया सर। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। कराची नेशनल स्टेडियम में PSL मैचेस का इनेकाद किया गया है। 7 मार्च तक ये मैच जारी रहेगा। जुमतुल मुबारक जो आने वाला है इसमें वक्फा है, और ये मैच कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं, नेशनल स्टेडियम के चारों अतराफ मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। कराची के शहरियों से दरख्वास्त है कि सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से ताउन कीजिए, और हमारे पुरअमन मुल्क का ये पैगाम जो दुनिया में जा रहा है PSL के ज़रिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पुरअमन वतन है, इस पैगाम को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। आपके ताउन के तलबगार सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कराची पाकिस्तान। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। ज़िंदगी बखैर 25 और 26 फरवरी के हवाले से शूरा इकराम के कलाम आपकी समातों की नज़र करने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान सरफराज आबिदी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम पुरअमन इंसान जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आमीन इलाही आमीन। कोई भूल चूक हो गई हो, कोई ज़ेर ज़बर पेश की गलती हो, सरजद हुई हो तो बंदा मुआफ़ी का खास्तगार है। और जिन शुराए कराम के कलाम रह जाते हैं यौम विलादत के हवाले से, बराए मेहरबानी अगर आप हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं या नहीं भी हैं तो आप हमें इनबॉक्स में तवज्जो दिलाने के लिए एक मैसेज ज़रूर कर दीजिए। इंसान है, ख़ता हो जाती है। बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, सलामत रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। हम चले फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है।